ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد اگلے مالی سال کی بجٹ تجویز کا جائزہ لے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF وفد وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجویز تیار کرے گا۔ IMF کا وفد ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا۔ اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ IMF وفد صوبوں کی طرف سے زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف بھی مقرر کرے گا۔ اسی طرح پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنانسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وعدوں پر عمل درآمد کے جائزے کے بعد قرض کی اگلی قسط پر فیصلہ کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ نے ثانیہ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ GHQ حملہ کیس کے ملزمان کی ضمانتوں کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت 7 اپریل کو ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ہوگی۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ ملک اور ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانتیں منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت 8 اپریل کو سپریم کورٹ میں کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس شکیل احمد بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کو 1979 میں آج ہی کے دن راولپنڈی میں پھانسی دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ پچھلے سال مارچ میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمے میں ٹرائل غیر منصفانہ تھا۔ ان کی برسی کے موقع پر آج سندھ بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئیے ان کے زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شعلہ بیان اور ہمہ جہاد ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1963 میں وہ جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے اور بعد میں سیاسی اختلافات پر حکومت سے الگ ہو گئے۔ بعد ازاں ترقی پسند دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اپنے نظریات کی بدولت ملک کی مقبول ترین جماعت بنی۔ 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، تاہم انتخابات میں کامیاب ہو کر جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک 2 لخت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سول اینڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے، جبکہ 1973 سے 1977 تک وہ منتخب وزیر اعظم رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور ہزاروں مربع میل رقبہ اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑایا۔ بھٹو کے دور میں پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، تاہم مبینہ داخلی اور خارجی سازشوں کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی سیاسی فکر کو ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھایا اور ان کی شہادت کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے سیاسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی کے موقع پر آج گڑھی خدا بخش میں پاور شو کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جلسے کے لیے بڑا اسٹیج بنایا گیا ہے۔ جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ بڑی اسکرینز اور واک تھرو گیٹس بھی نصب کر دیے گئے۔ محکمہ صحت سمیت مختلف محکموں کے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب کریں گے۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت کئی رہنما گڑھی خدا بخش پہنچ چکے ہیں۔ ملک بھر سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس موقع پر کہا کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ جمہوریت عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ پاکستان کو ان کے ویژن کے مطابق ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عظیم رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات، جدوجہد اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वजीर आजम थे जिन्होंने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। जब कौम मायूस थी और पाकिस्तान को 1971 में एक जबरदस्त सानहे का सामना था, तब शहीद भुट्टो ने फौलादी हौसले के साथ क़यादत संभाली। उनकी सिफारती बसीरत ने 90,000 जंगी कैदियों को भारतीय कैद से वापस लाने और शिमला मुआहदे के तहत 5,000 मुरब्बा मील का इलाका वापस हासिल किया। ये कारनामा हमारी तारीख में बेमिसाल है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के 40वें यौम शहादत के मौके पर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया, मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और इन्हें उनके हुकूक दिलवाए। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली है। अब सरकारी IPPs की दरखास्त नेपरा में आएगी। ज़राए पावर डिवीजन ने बताया कि मजीद 21 से जायद सरकारी IPPs के साथ बातचीत जारी है। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। इन मुज़ाकरात के नतीजे में फी यूनिट 27 पैसे बिजली की बुनियादी कीमतों में कमी आएगी। पावर डिवीजन के आला अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की बुनियाद पर बताया कि IPPs 21,000 मेगावाट से जायद कैपेसिटी के हामिल हैं और इनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत RLNG, गैस, हाइडल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। और अब खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करने वाले पर SIO इब्राहिम हैदरी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में पुलिस ने अबरार शाह के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और सक्खन पुलिस ने अबरार शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा सक्खन थाने के ड्यूटी अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर अबरार शाह ने सोशल मीडिया पर 2 अप्रैल को पोस्ट की थी जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल प्राइवेट हज कोटे में कमी और हजारों पाकिस्तानियों के हज से महरूम रहने पर सख्त नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन होंगे, जबकि दीगर अरकान में चेयरमैन FBR और विफाकी सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कि वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमायंगी सऊदीया वज़ीरत हज की पॉलिसी पर बरवक्त अमल क्यों न कर सकी और प्राइवेट हज कोटा क्यों हासिल न किया जा सका। वजारत मजहबी उमूर कमेटी से मुकम्मल ताउन की पाबंद होगी, जबकि काबीना डिवीजन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूव 26 या 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अज़वी सदर के दौरे के दौरान मोटरवे M6, M9 और पेट्रोलियम सेक्टर में सरमाकारी से मुतालिक अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबरऊफ 8 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम तसव्वुर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में कमी शुरू हो गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती कर दी है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 1 रुपए 90 पैसे सस्ती कर दी गई। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के लिए फी यूनिट बिजली मजीद 3 रुपए 2 पैसे सस्ती और कराची के सिवा डिस्को सार्फिन के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 40 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा का कहना है कि अप्रैल, मई और जून के बिजली बिलों में हर माह सार्फिन को 1 रुपए 90 पैसे का ये रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर इससे बिजली सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के मुताबिक ये रिलीफ सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी किस महीने से होगी? विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने तारीख बता दी। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपए रेट था,
اب 62.47 ہو چکا ہے۔ کمرشل صارفین کے ریٹ میں 12% کمی کی گئی ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ ڈسکوز کی نجکاری ہو رہی ہے۔ 2 کروڑ صارفین کے بلز میں تقریباً بجلی کی قیمتوں میں 48 سے 56% کمی آئی ہے۔ یہ متوسط طبقے کے لیے بہت بڑی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو صارفین کے 6 مختلف سلیب ہیں۔ جون میں بجلی کا ریٹ کیا اور اب کتنی کمی ہوگی، تفصیلات شیئر کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ بجلی قیمتوں میں کمی کا سب سے بڑا ریلیف عام لوگوں کو پہنچا ہے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور نون لیگ کا ایک اور وعدہ تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ معیشت کی بحالی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے وعدے خود امید کی سحر کرن پڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے سے زائد کی بڑی کمی زراعت، صنعت اور تجارت کے لیے خوش آئند ہے۔ حمزہ شہباز نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے جو صرف نیک نیتی، محنت اور قابلیت کی بدولت ممکن ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے بھی اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے۔ وزیر اعظم سے مزید 6 روپے کمی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ K4 منصوبہ آئندہ سال جولائی سے دسمبر میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم بڑے جلسے کے K4 منصوبے کا اعلان کریں گے۔ K4 کی لاگت پونے 200 ارب روپے ہو چکی ہے۔ منصوبے پر 50% کام مکمل ہو چکا ہے۔ باقی کے لیے 35 ارب روپے مختص کروائے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کو ملک کی ترقی کے لیے خوش آئند ہے۔ مزید کہا پورے ملک کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا۔ ان مسائل کے حل میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی بڑی سہولت ہے جو حکومت نے عوام کو دی۔ افراط زر اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلا ریلیف ہے جو ہماری حکومت نے دیا۔ فاروق ستار نے مزید کہا کہ مارچ میں مہنگائی میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک دیکھے گا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو شرح سود بھی مزید کم ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ IMF سے ریلیف ناممکن تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمت نہ ہاری۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رہنمائی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور دوست ممالک کی بھرپور مدد شامل رہی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی سیاست کا محور پاکستانی عوام نہیں بلکہ اقتدار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ ایک سال میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادیوں کی کوشش کا محور عوام کی مشکلات کا حل تھا۔ بجلی کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ 7 اپریل کو مشاورت کے بعد آئندہ لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں مگر یہ آغاز ہے، اختتام نہیں۔ ہمارے ہاں قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت، پھر اس پر ٹیکس اور پھر ایک لیوی جو پہلے 60 روپے تھی پھر 70 روپے کر دی گئی اور اب کہتے ہیں اسی 80 روپے کریں گے۔ اسی طرح تو آپ ایک ہاتھ دے کر دوسرے سے لینے کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک پیٹرول سستا نہیں ہوگا، جب تک بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی تو صنعتیں کیسے چلیں گی؟ عام آدمی کیسے پنپ سکے گا؟ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں حکومت شامل رہی۔ نون لیگ، PTI، PDM سمیت تمام حکومتوں نے IPPs کو مدد فراہم کی۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جاگیردار طبقہ خود اپنی ورات میں اضافہ کر رہا ہے۔ عام آدمی اور تنخواہ دار لوگ سب سے بڑے ٹیکس دہندہ ہیں۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا آج پابند سلاسل ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ 40 روپے فی یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ بانی PTI کا دوسرا جرم 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا جسے 300 روپے پر پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو 7 روپے کے ریلیف پر ٹرخانے والے یہ بتائیں کہ قیمتیں کیوں عوام کی دسترس سے باہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 7% کمی آئی ہے، اس کا کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے بھی کم ہوئی۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ جعلی ریلیف دینے کے بجائے عوام کو اصلی ریلیف فراہم کیا جائے۔
آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ بیلاروس، وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات کی، دو طرفہ تعاون، زمینی رابطے، تجارت اور مواصلات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس شاہراہوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں، جس سے وسط ایشیا اور یورپ تک رسائی ممکن ہوگی۔ انہوں نے بیلاروس کی اہم جغرافیائی حیثیت کو تجارتی لحاظ سے فائدہ مند قرار دیا اور پاکستان میں موٹر ویز کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیلاروس کے وزیر ٹرانسپورٹ نے پاکستانی وزیر کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستانی وفد میں وفاقی سیکریٹریز اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی شامل ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں لاہور میں ریسکیو 1122 اور مقامی افراد کی مشترکہ کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ قاسم والا جنگل میں لگی آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا، جس کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اعلی افسران پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگل میں آگ لگانے والے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق جنگلات کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اس حوالے سے کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینئر وزیر نے آگ بجھانے میں حصہ لینے والے تمام فیلڈ اسٹاف کی حوصلہ افزائی کا اعلان بھی کیا اور کہا ایسے بہادر اہلکاروں کی خدمات کو تسلیم کیا جائے گا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ پر بروقت قابو پایا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کو تورخم بارڈر پہنچایا جا رہا ہے۔ غیر ملکیوں کو پنجاب سمیت اسلام آباد سے تورخم بارڈر لایا جا رہا ہے۔ جس ضلع میں غیر ملکی رہائش پذیر تھے وہاں کے نادوا سے تصدیق کر کے منتقل کیا جاتا ہے۔ تورخم بارڈر پر قانونی کارروائی کے بعد غیر ملکیوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ DC کے مطابق غیر ملکیوں کو فی الحال لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ غیر ملکیوں کے انخلا میں اضافہ ہو جائے تو لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 104 افراد پر مشتمل 6 خاندان ڈیپورٹ کیے گئے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب زادہ گوہرام بگٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی نے نواب زادہ گوہرام بگٹی کی گرفتاری کے لیے 3 MPO کے تحت احکامات جاری کیے۔ پولیس کی ٹیم نے بگٹی ہاؤس ڈیرہ بگٹی سے بغیر کسی مزاوت کے نوابزادہ گوہرام بگٹی کو حراست میں لیا۔ SSP ڈیرہ بگٹی کے مطابق نوابزادہ گوہرام بگٹی کو 30 روز کے لیے جیل منتقل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ نوابزادہ گوہرام بگٹی نے بلوچستان حکومت کے خلاف آج لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نوابزادہ شہزین بگٹی نے گوہرام بگٹی کی گرفتاری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوابزادہ گوہرام بگٹی کی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنے وکلاء کے مشورے سے آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے دوران اسکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ مخصوص علاقوں میں اسکول صبح 7 بجے سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے اوقات کار کا اطلاق قذافی اسٹیڈیم اور ملکہ علاقوں میں قائم اسکولز پر ہوگا۔ نئے اوقات کا اطلاق گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، اچھلا، جیل وارڈ اور فیروز پور میں بھی ہوگا۔ شادمان، کینال وارڈ، اپر مال، ظہور الہی روڈ کے اسکولز بھی شامل ہیں۔ لاہور میں PSL کے میچز 24 اپریل سے 18 مئی تک مختلف دنوں میں شیڈیول ہیں۔ تمام PSL میچز ڈے نائٹ کے ہیں اور شام 7 بجے شروع ہوں گے۔ پشتو کے لیجنڈ مزاحیہ اداکار حیات خان المعروف میراوس انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے شوگر کی بیماری کے باعث علیل تھے۔ میراوس نے پشتو مزاح، پیروڈی، شاعری اور گلوکاری کی دنیا میں 3 نسلوں تک حکمرانی کی۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاوی هغه ما ته چې د جمعې مونځ کوو هغه د سر ورځ وه، نو خو هغه د جمعې ورځ وه که نه، نابل ورته یې لکه خدای مې ایمان نه خطا کوي، ما ته اتوار ښکارېده. دخلنا پزیدوات آرزومندم پدا خور و سنبار دی خاندباؤ۔ پشتو کے معروف کامیڈین میراوس طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ میراوس کا شمار پشتو شوبز انڈسٹری کے نامور مزاحیہ فنکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پشتو سٹیج، تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے علاوہ بے شمار CD ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور کچھ عرصے سے سرکاری اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میراوس کے انتقال پر شوبز سے وابستہ شخصیات اور ان کے مداح
مداحوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پشتو کے لیجنڈ مزاحیہ فنکار میراوس 1955 میں خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کی تحصیل تنگی گاؤں ملاخیل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام حیات خان تھا۔ وہ 15 سال کی عمر سے مزاحیہ گفتگو اور چٹکلے سنانے لگے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کی دائیں ٹانگ متاثر ہوئی تھی۔ بینائی اور سماعت پر بھی اس بیماری نے منفی اثرات ڈالے تھے۔ اسپتال کے بستر پر ہونے کے باوجود وہ اپنی مزاحیہ باتوں سے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ایک مزاحیہ فنکار کے طور پر کیا، جہاں انہوں نے پشتون کمیونٹی کو اپنی مزاحیہ باتوں اور لطیفوں سے محظوظ کیا۔ و یو سړی ونې ته ختلی و نو واپس نه شو کوزېدی. بیا په هغه ونه کې سوال وکړه چې یا الله که زه د دې ونې نه کوشم نو په 50 کسو به ډوډۍ خورم. و چې نیمې له راغی وایي نه یاره په 25 و چې لاندې راکوشه وایي زما کار څه دی چې زه بیا ونې ته خېږم. وہ نہ صرف مزاحیہ شاعری اور پیروڈی میں ماہر تھے بلکہ ان کے تقریباً 766 آڈیو کیسٹ بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مرحوم میراوس خان کو مقبول مزاحیہ اداکاری پر حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% کمی کر دی گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق برنٹ خام تیل کی قیمت فی بیرل $5.4 کم کر دی گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت $5.13 کم ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 100 سے زائد ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد اوپیک پلس گروپ کی جانب سے پیداوار میں طے شدہ وقت سے قبل اضافے کے اعلان نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی گراوٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اوپیک پلس گروپ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مئی سے یومیہ 4,11,000 بیرل تیل کی پیداوار کی جائے گی۔ اس سے قبل گروپ نے 1,35,000 بیرل یومیہ تیل مارکیٹ میں لانے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارہ مالیاتی فنڈ نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ IMF کرسٹیلینا جارجیوا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف عالمی معیشت کے لیے ایک نمایاں خطرہ ہیں۔ IMF کی سربراہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرے۔ سربراہ IMF نے کہا کہ سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو عالمی معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جبکہ کینیڈا نے امریکی گاڑیوں کی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے جوابی اقدامات کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی حکومت نے کہا کہ یورپ کے ساتھ مل کر ٹرمپ ٹیرف کا جواب دیں گے۔ ادھر چین نے نئے ٹیرف کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا اقدام غیر منصفانہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹک ٹاک پر معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو امریکہ میں پابندی سے بچنے کے لیے کل تک غیر چینی خریدار تلاش کرنا ہے۔ رخ کرتے ہیں جنوبی کوریا کا، جہاں کی آئینی عدالت نے صدر یون سک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر یون سک یول کے مواخذے کی تصدیق کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے 8 ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے مطابق مارشل لاء کے اعلان اور فوج کو پارلیمنٹ بھیجنے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ صدر کی غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں جمہوریت کے لیے خطرہ تھی۔ انہوں نے فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں 60 دن کے اندر نئے صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے باضابطہ طور پر ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری آفیشیل بیان میں محسن نقوی نے کہا، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے طور پر کام کرنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ایشین کرکٹ کا دل ہے اور میں سب رکن بورڈ کے ساتھ مل کر کرکٹ کو مزید آگے لے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب مل کر نئے مواقع پیدا کریں گے اور ایشیائی کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ میں اپنے پیشور صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ کے صدر شامی سلوا کی جگہ لی ہے۔ شامی سلوا نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل کے تمام رکن بورڈز نے مل کر ACC کو ایک بلند مقام تک پہنچانا ہے اور انہیں پورا یقین ہے کہ نقوی کی قیادت میں ACC مزید کامیاب ہوگا۔
ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ پی ایس ایل جیتنا ہے. لاہور قلندر کے بیٹر فخر زمان کہتے ہیں ہمارا بحیثیت ٹیم ٹارگٹ یہی ہے کہ اس بار پی ایس ایل جیتنا ہے. صحت یاب ہونے کے بعد پہلا دن اچھا اور ٹف رہا. عجیب سا لگ رہا تھا. 1.5 ماہ کے بعد میں نے بیٹنگ کی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بغیر پیڈز کے بیٹنگ کر رہا ہوں. ابھی پی ایس ایل کے پہلے میچ میں وقت ہے. جب میں آخر میں بیٹنگ کر رہا تھا تو بیٹ پر گیند آ رہا تھا. مجھے امید ہے کہ اگلے 3-4 روز میں مکمل ردھم میں آ جاؤں گا. فخر زمان نے مزید کہا ہم ہر میچ کو فائنل سمجھ کر کھیلتے ہیں. ہمارا فوکس ہر میچ پر ہوگا اور ہمیں ہر میچ میں اچھا پرفارم کرنا ہے. کوشش ہوگی تمام کھلاڑی اچھا کھیل پیش کریں. پی ایس ایل کے پیش نظر لاہور میں 11 اپریل سے شروع ہونے والی پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا گیا. لاہور کے علاقے گلبرگ، مین بولیوارڈ اور لبرٹی مارکیٹ چوک کو پی ایس ایل کی ٹیموں کے ناموں سے سجا دیا گیا. اس کے علاوہ دیوہیکل پی ایس ایل ایکس بھی شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. مین بلیوارڈ پر رنگ برنگی روشنیوں سے ماحول جگمگا رہا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد ان سجاوٹوں کے ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف ہے. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. یہ ایونٹ 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں منعقد ہوگا.